بسم اللہ الرحمن الرحیم اقرأ باسم ربک الذی خلق بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز والدین اور عزیز طلباء و طالبات، السلام علیکم۔ اسٹوڈنٹس آف کلاس 5، ہمارا سبجیکٹ ہے اسلامیات۔ ہمارا پہلے دن کا کام ہے باب دوم، ایمانیات اور عبادات، حصہ بے، اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اس کی اہمیت۔ آج ہم نے باب دوم کے حصہ بے کے بارے پڑھنا ہے۔ کیا عنوان ہے؟ اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اس کی اہمیت۔ سب سے پہلے ہم بات کریں گے اطاعت۔ کیا لفظ ہے؟ اطاعت۔ الف کے نیچے زیر، توئیں کے اوپر زبر، آئن کے اوپر زبر اور تے کے نیچے زیر۔ کیا لفظ ہے؟ اطاعت رسول۔ الف کے نیچے زیر، توئیں کے اوپر زبر، آئن کے اوپر زبر اور تے کے نیچے زیر، تو کیا لفظ بنا؟ اطاعت۔ اطاعت، اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اطاعت، اطاعت کا کیا مطلب ہے؟ اطاعت اس کا مطلب ہے فرما برداری، فرما برداری یا پیروی۔ کیا مطلب ہے؟ فرما برداری یا پیروی۔ اور یہ اگر ہم گرامر کی روح سے دیکھیں تو یہ عربی زبان کا لفظ ہے۔ کون سا لفظ ہے؟ عربی زبان کا، جی۔ اطاعت کا مطلب ہے فرما برداری یا پیروی۔ اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرنا، فرما برداری کرنا یا پیروی کرنا، یہ دونوں معنی اس میں آ جائیں گے۔ کیا مطلب ہے اطاعت کا؟ فرما برداری یا پیروی کرنا۔ طلباء و طالبات، اپنی کتاب کا صفحہ نمبر 11 کھولیے۔ صفحہ نمبر 11
जी, खोल लिया। पेंसिल अपने हाथ में रखिए ताकि मुश्किल अल्फाज के मानी साथ साथ लिख सकें। इताअत अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ है जिसका मतलब हुक्म मानना और फर्मा बरदारी के हैं। क्या है? इताअत अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ है जिसका मतलब हुक्म मानना और फर्मा बरदारी के हैं। इसे अंडरलाइन कीजिए। आपसे शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर ये पूछा जा सकता है कि इताअत किस ज़ुबान का लफ्ज़ है और इसके क्या मानी हैं। तो आप लिखेंगे इताअत अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ है जिसका मतलब हुक्म मानना और फर्मा बरदारी के हैं। जिस तरह एक अल्लाह पर ईमान लाना ज़रूरी है, इसी तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत पर यकीन रखना और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकाम की इताअत करना भी फ़र्ज़ है। रिसालत यानी रसूलों पर ईमान लाना। रसूलों पर ईमान लाना। इस्लाम के कितने बुनियादी अकायद हैं? जी बताइए, आपने पहले पढ़ा हुआ है तौहीद, रिसालत, फरिश्तों पर ईमान, आसमानी किताबों पर ईमान और आखिरत पर ईमान। कितने हुए कुल? 5। तो जिस तरह से अल्लाह ताला पर ईमान लाना ज़रूरी है, इसी तरह से रिसालत पर भी ईमान लाना लाज़मी है। अहकाम हुक्म की जमा है। अहकाम हुक्म की जमा। यानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस काम को करने का हुक्म दिया है उसे पूरा किया जाए, यानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत की जाए। हकीकत ये है कि अल्लाह ताला की इताअत मुमकिन ही नहीं जब तक रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत ना की जाए। अब बताया ये जा रहा है कि जिस तरह से अल्लाह ताला की इताअत अगर करनी है हमने, यानी कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने जिन बातों को करने का हुक्म दिया है उन पर अमल करना ज़रूरी है। तो और जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इंसान को तरीका बताया है उसके मुताबिक अमल किया जाए, तो ये ये अल्लाह ताला की इताअत है और साथ ही उसके नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भी इताअत है।
مختصراً اسٹوڈنٹس ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جن باتوں کے کرنے کا حکم دیا ہے ان پر عمل کیا جائے، اور جن باتوں کے کرنے سے منع فرمایا ہے ان سے منع ہو جانا چاہیے، ان پر عمل نہ کیا جائے۔ یعنی اللہ کی بھی اطاعت کی جائے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بھی اطاعت کی جائے۔ اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اہمیت۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج ادا کرنے کا حکم دیا ہے۔ نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج یہ کیا ہے؟ ارکان اسلام۔ ارکان اسلام کتنے ہیں؟ 5۔ پہلے بھی آپ کو اس بارے میں بتایا گیا ہے۔ ارکان اسلام 5 ہیں۔ توحید، نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج۔ 5 ارکان اسلام ہیں، ان کی ادائیگی لازمی ہے۔ کیا بتایا گیا ہے؟ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج ادا کرنے کا حکم دیا ہے۔ اب قرآن مجید میں ان کی ادائیگی کا حکم تو دیا گیا ہے، لیکن ان ارکان کو ادا کیسے کرنا ہے، اس کا کیا طریقہ کار ہے، یہ کس نے بتایا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے۔ ان کی ادائیگی کے لیے قرآن مجید میں واضح طریقہ نہیں بتایا گیا۔ ان عبادات کو ادا کرنے کا طریقہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ مسلمانوں کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت ضروری ہے۔ اب میں آپ کو یہاں پر ایک مثال بتاؤں گی۔ مثلاً اگر ہم نے نماز پڑھنی ہے تو نماز کا حکم بار بار قرآن مجید میں دیا گیا ہے۔ کیا ہے قرآنی آیت؟ اور نماز قائم کرو۔ قرآن مجید میں نماز ادا کرنے کا حکم بار بار دیا گیا ہے، لیکن نماز کو ادا کیسے کرنا ہے، اس کا طریقہ کار کیا ہے، نماز میں کتنے رکوع ہیں، نماز میں کتنے فرائض ہیں، کتنی سنتیں ہیں، کتنے نوافل ہیں، یہ سب ہمیں کس نے بتایا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ طریقہ بتایا کہ نماز کیسے ادا کرنی ہے، نماز میں کتنے فرائض ہیں، رکوع کیسے کرنا ہے، سجدے میں کیسے جانا ہے، یہ تمام طریقہ ہمیں
نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا ہے۔ تو مسلمان کو چاہیے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرے، فرما برداری کرے، جیسا طریقہ انہوں نے بتایا ہے اس پر عمل کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت اور فرما برداری کے بغیر نہ تو قرآن مجید کے احکام سمجھے جا سکتے ہیں اور نہ ہی ان پر عمل کیا جا سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اپنی اطاعت کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کا بھی حکم دیا ہے۔ کیا حکم دیا ہے؟ جی، قرآنی آیت یہاں پر موجود ہے، دیکھیے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول۔ کیا ہے آیت؟ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول۔ ترجمہ: مومنوں، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت یا فرما برداری کرو۔ کیا ہے؟ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرو۔ کون سی آیت ہے یہ قرآن کی؟ کس سورت میں موجود ہے؟ سورۃ النساء۔ سورۃ النساء میں یہ آیت مبارکہ موجود ہے۔ جی، سورۃ النساء میں یہ آیت مبارکہ موجود ہے۔ قرآن کریم کی یہ چوتھی سورت ہے۔ سورۃ النساء کے آگے 4 لکھا ہوا ہے، اس کے بعد 59 لکھا گیا ہے، تو یہ 4 کا مطلب ہے سورت نمبر اور جو 59 لکھا گیا ہے اس کا مطلب ہے آیت نمبر۔ اگر آپ نے اس آیت کو پڑھنا ہو تو چوتھی سورت نکالیے قرآن پاک میں سے، یعنی سورۃ النساء، اور اس کی آیت نمبر 59 دیکھیے، وہاں پر یہ قرآنی آیت موجود ہے۔ آگے دیکھیے، اللہ تعالیٰ نے اپنی محبت کے حصول کا ذریعہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کو قرار دیا ہے۔ یعنی اگر کوئی مسلمان، کوئی انسان یہ چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے محبت کرے تو اسے چاہیے کہ وہ اللہ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرے۔ اب آگے ایک قرآنی آیت دی گئی ہے، دیکھیے۔ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ۔ دوبارہ دیکھیے، قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ۔ جی، ترجمہ: اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، لوگوں سے کہہ دیں کہ اگر تم اللہ سے محبت رکھتے ہو تو میری پیروی کرو، اللہ بھی تم سے محبت کرے گا اور تمہارے گناہ معاف کر دے گا۔
یعنی اس میں کیا بتایا گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو اللہ کے آخری رسول ہیں، اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ ہم سے محبت کرے تو انسان کو، ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کرے، فرما برداری کرے، جو طریقہ انہوں نے سکھایا ہے یا بتایا ہے کہ ہر چیز کا، یا آپ مثال لے لیں زندگی گزارنے کا کیا طریقہ ہے، اس کے مطابق عمل کرے، پیروی کرے، تو اللہ اس سے محبت کرے گا اور اس کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ یعنی اگر کوئی مسلمان یہ چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے محبت کرے تو اسے چاہیے کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق زندگی گزارے یا ان کی پیروی کرے۔ ہمارے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت اس لیے بھی ضروری ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو کچھ بھی بتایا ہے وہ اپنی مرضی سے نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے بتایا ہے۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انسان کو جو بھی طریقہ بتایا ہے وہ انہوں نے اپنے پاس سے نہیں بلکہ کیا بتایا ہے، اللہ تعالیٰ کے حکم سے۔ یعنی جو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے، جس طرح اللہ تعالیٰ نے کوئی کام کرنے کا حکم دیا ہے، اس کا طریقہ کار نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انسان کو بتا دیا، اور کیسے بتایا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کام کو کرنے کا حکم دیا ہے۔ اپنی مرضی سے انہوں نے کچھ بھی نہیں بتایا۔ تو انسان پر، ہر مسلمان پر ضروری ہے، لازم ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بھی اطاعت کرے۔ طلباء طالبات، ہمارا پہلے دن کا کام مکمل ہوا۔ ہمارا دوسرے دن کا کام ہے پڑھائی۔ آپ اپنی کتاب کا صفحہ نمبر 12 کھولیے۔ صفحہ نمبر 12 جی کھول لیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فیصلوں کے مطابق عمل کرنا ایمان کی بنیادی شرط ہے۔
کیا ہے؟ ایمان کی بنیادی شرط ہے۔ یعنی جیسے اللہ تعالیٰ نے جو بھی کام کرنے کا قرآن مجید میں حکم دیا ہے اس کا کیا طریقہ کار ہے، یہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا ہے۔ اس پر عمل کرنا ایمان کی بنیادی شرط ہے۔ جی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پروردگار کی قسم، یہ لوگ جب تک اپنے تنازعات میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مصنف نہ بنائیں اور جو فیصلہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کر دیں اس سے اپنے دل میں تنگی نہ پائیں بلکہ اس کو خوشی سے مان لیں، تب تک مومن نہیں ہوں گے۔ طلباء و طالبات، یہ قرآن پاک کی ایک آیت مبارکہ دی گئی ہے۔ اس آیت کا مفہوم کیا ہے، اب وہ میں آپ کو یہاں پر بتاؤں گی کہ اللہ تعالیٰ اپنے نبی سے یہ بیان کر رہا ہے، یہ ارشاد فرما رہا ہے کہ جب تک یہ لوگ، کون لوگ؟ جو اس دنیا میں ہیں، جو مسلمان ہیں، جتنے بھی لوگ ہیں، جب تک یہ لوگ اپنے تنازعات، تنازع کسے کہتے ہیں؟ لڑائی جھگڑے کو۔ جی، الفاظ معنی لکھیے، الفاظ معنی۔ سب سے پہلا ہمارا لفظ ہے اطاعت۔ کیا لفظ ہے؟ اطاعت۔ اس کا مطلب ہے فرما برداری۔ کیا مطلب ہے؟ فرما برداری۔ اگلا لفظ ہے تنازعات۔ لڑائی جھگڑے۔ کیا مطلب ہے؟ لڑائی جھگڑے۔ یہ جو لفظ ہم پڑھ رہے ہیں تنازعات، یہ جمع ہے، کس کی جمع ہے؟ تنازع کی۔ یہ لفظ تنازعات ہے، یہ جمع ہے، کس کی جمع ہے؟ تنازع کی، جس کا مطلب ہے لڑائی جھگڑے۔ تو یہ قرآن مجید کی آیت مبارکہ بیان کی جا رہی ہے کہ جب میں آپ کو یہ بتا رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے کہ جب تک یہ لوگ اپنے لڑائی جھگڑوں میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مصنف نہ بنائیں، یعنی فیصلہ کرنے والا۔ یہاں پر مصنف کا مطلب ہے، کیا لفظ ہے؟ مصنف۔ اس کا مطلب ہے کہ فیصلہ کرنے والا، فیصلہ کرنے والا۔ یعنی کہ اس آیت کا مفہوم یہ ہے کہ جب تک اس دنیا کے لوگ اپنے جو ان کے لڑائی جھگڑے ہیں، جو فسادات ہیں، ان میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فیصلہ کرنے والا نہ بنائیں،
تب تک وہ مومن نہیں ہو سکتے۔ مسلمانوں کو چاہیے، جتنے بھی لوگ ہیں اس دنیا میں، جتنے بھی انسان ہیں، ان سب کو چاہیے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فیصلے کو مان لیں اور خوشی سے مانیں، اور دل میں تنگی محسوس نہ کریں۔ مطلب دل میں یہ نہ سوچیں کہ نہیں یہ ہمارے لیے غلط ہو گیا۔ غلط نہیں ہوگا بلکہ وہ صحیح ہوگا۔ تو اس لیے جو فیصلہ اللہ کے رسول فرما دیں اس پر انسان کو عمل کر لینا چاہیے۔ جب انسان اس پر عمل کر لے گا تو ہی وہ مومن کہلائے گا۔ یہ سورۃ النساء میں ہی موجود ہے آیت، اور آیت نمبر ہے 65 یعنی 65 یا 65۔ اب آگے ایک حدیث مبارکہ بیان کی گئی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میری ساری امت جنت میں جائے گی سوائے ان کے جنہوں نے انکار کیا۔ تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم فرماتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، انکار کون کرے گا؟ اب یہ صحابہ کرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کر رہے ہیں کہ اے اللہ کے رسول، انکار کون کرے گا؟ فرمایا، جو میری اطاعت کرے گا وہ جنت میں داخل ہوگا، اور جو میری نافرمانی کرے گا وہ انکار کرنے والا ہوگا۔ یعنی اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ جتنے بھی لوگ ہیں، جو بھی اس دنیا میں مسلمان موجود ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو امت ہے وہ سب کہاں جائیں گے؟ جنت میں، اور سوائے ان کے جو انکار کریں گے۔ مطلب کیا ہے کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کریں گے، فرما برداری کریں گے، وہ جنت میں داخل ہوں گے، اور جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت نہیں کریں گے، مطلب نافرمانی کریں گے، تو وہ جہنم میں چلے جائیں گے، یعنی وہ انکار کرنے والے ہوں گے۔ نبی اکرم نیکسٹ پیراگراف، اگلا پیراگراف دیکھیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کے بغیر ایمان مکمل نہیں ہوتا، لہٰذا ایک مسلمان پر فرض ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے ساتھ ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت بھی کرے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ کیا لفظ ہے؟ مشعل راہ۔ مشعل راہ، اس کا مطلب ہے رہنمائی۔ لکھیے شاباش، لفظ ہے مشعل راہ، جس کا مطلب ہے رہنمائی۔ یعنی جس طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انسان کو زندگی گزارنے کا طریقہ بتایا ہے، اس پر عمل کیا جائے۔ آگے ایک آیت مبارکہ دی گئی ہے، دیکھیے۔ جیسا کہ قرآن حکیم میں ارشاد ہے، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ کیا ہے؟ لَقَدْ
کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ ترجمہ: یقیناً تمہارے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں عمدہ نمونہ ہے، یعنی بہترین نمونہ ہے۔ جس طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انسان کو طریقے بتائے ہیں کہ وہ ان پر عمل کرے، اس طرح سے اپنی زندگی گزارے، ان پر انسان کو چاہیے کہ وہ عمل کرے۔ اسی میں انسان کی بھلائی ہے اور بہتری ہے۔ اب ہم دیکھیں گے اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم۔ یعنی جو صحابہ کرام ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کرام اس حوالے سے کیا بیان کرتے ہیں، یعنی وہ اطاعت کرتے تھے یا نہیں۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم تمام معاملات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کرتے تھے۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرنے کو اپنی خوش بختی سمجھتے تھے۔ خوش بختی یعنی خوش قسمتی۔ خوش بختی اس کا مطلب ہے خوش قسمتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جتنے بھی صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، وہ تمام معاملات میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کرتے، فرما برداری کرتے تھے۔ کھانے پینے، اٹھنے بیٹھنے، چلنے پھرنے، سونے جاگنے، غرض ہر معاملے میں صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نقش قدم پر چلتے تھے۔ نقش قدم یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کرتے، جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے طریقے بتائے ان پر عمل کرتے۔ آپ اس کا میننگ لکھیں گے رہنما اصول، نقش قدم، رہنما اصول، یعنی کسی کے بتائے ہوئے طریقے پر چلنا، اس کی پیروی کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کے بارے میں صحابہ کرام کا یہ عالم تھا۔ عالم یعنی یہ حالت تھی ان کی۔ یہاں پر عالم کا مطلب ہے حالت۔ عالم کا مطلب یہاں پر ہے حالت۔ کیا عالم تھا؟ یہ عالم تھا کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جمعے کے دن منبر پر تشریف فرما تھے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ یعنی وہ اونچی جگہ جس پر کھڑے ہو کر امام خطبہ دیتا ہے۔ اونچی جگہ جس پر کھڑے ہو کر امام
خطبہ دیتا ہے۔ تشریف فرما تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا بیٹھ جاؤ۔ کیا فرمایا؟ بیٹھ جاؤ۔ اس وقت حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد کے دروازے سے داخل ہو رہے تھے۔ جب انہوں نے یہ سنا تو فوراً بیٹھ گئے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آگے آنے کے لیے فرمایا تب وہ اٹھ کر آگے آئے۔ یعنی صحابہ کرام کے حوالے سے بتایا جا رہا ہے کہ وہ کس قدر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کو پورا کرتے تھے، اس کی پیروی کرتے تھے کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خطبہ دے رہے تھے۔ اس وقت خطبہ دینے کے لیے تشریف لائے تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام صحابہ سے کہا کہ بیٹھ جاؤ، اور ایک صحابی تھے، کون؟ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ وہ مسجد کے دروازے سے داخل ہو رہے تھے، تو جب انہوں نے سنا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے بیٹھ جاؤ تو وہ فوراً بیٹھ گئے۔ اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ آگے آؤ تو اس وقت وہ اٹھ کر آگے آئے۔ صحابی کا نام کیا ہے؟ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اسے انڈر لائن کیجئے، یہ آپ سے MCQs میں پوچھا جا سکتا ہے۔ آگے دیکھیے، دنیا اور آخرت میں کامیابی کے لیے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت بہت ضروری ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کے بغیر ایمان مکمل نہیں ہوتا۔ ہم نے سبق کے آغاز میں پڑھا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرنا ایمان کی کیا ہے؟ بنیادی شرط ہے۔ لہٰذا دنیا اور آخرت کی کامیابی کے لیے لازم ہے، لازم کا مطلب ضروری ہے، لازم ہے کہ ہر مسلمان زندگی کے تمام معاملات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک طریقوں پر عمل کرے، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسوہ حسنہ پر عمل کرنے میں ہی اللہ تعالیٰ کی رضا ہے۔ معنی لکھیے، اسوہ حسنہ کیا لفظ ہے؟ اسوہ حسنہ۔ بہترین نمونہ، بہترین نمونہ۔ اور نقش قدم، یہ پہلے آپ کو لکھوایا ہے یا نہیں؟ چلیے دیکھیے نقش قدم۔ کسی کی پیروی کرنا، کسی کی پیروی کرنا۔
नक्शे कदम का मतलब है किसी की पैरवी करना। तुलबा व तालिबात, इस सबक में आपको बताया गया कि अल्लाह ताला के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत लाजमी है, ज़रूरी है, और जिसने अल्लाह ताला की इताअत की जिसने क्या आयत पढ़ी थी हमने? जिसने अल्लाह की इताअत की जिसने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत की उसने अल्लाह की इताअत की, यानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत करने का कुरान पाक में बार बार हुक्म दिया गया है कि अल्लाह ताला के हुक्म के साथ साथ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फरमा बरदारी भी करो। तुलबा व तालिबात, हमारा दूसरे दिन का काम मुकम्मल हुआ। तुलबा व तालिबात, हमारा तीसरे दिन का काम है मशक़ी सवालात। अब हमने इस सबक के मशक़ी सवालात करने हैं। आप अपनी किताब का सफ़ा नंबर 13 खोलिए। सफ़ा नंबर 13 जी खोल लिया। सवाल नंबर 1 है, सवालात के जवाबात तहरीर करें। सवालात के जवाबात तहरीर करें। सवाल नंबर 1, इताअत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मफ़हूम लिखें। क्या सवाल है? इताअत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मफ़हूम लिखें। जी, जवाब के लिए
पेज नंबर 11 खोलिए, सफ़ा नंबर 11। पहला पैराग्राफ इताअत अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ है जिसका मतलब हुक्म मानना, यहाँ से लेकर इताअत ना की जाए। पहला पैराग्राफ पूरा इस सवाल का जवाब है। इताअत अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ है, यहाँ से लेकर इस पैराग्राफ की आखिरी लाइन इताअत ना की जाए, यहाँ तक इस सवाल का जवाब है। निशान लगा लीजिए। अगला सवाल देखिए, सवाल नंबर 2। इताअते रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम की अहमियत बयान करें। अहमियत बयान करें। जी, पेज नंबर 11, दूसरा पैराग्राफ। आपने इताअते रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम की अहमियत की हेडिंग भी लिखनी है। जी, कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने नमाज, रोज़ा, ज़कात और हज अदा करने का हुक्म दिया है। यहाँ से इस सवाल का जवाब शुरू होगा और कहाँ तक है? कुरानी आयत दी गई है, तर्जुमा लिखने हैं आपने उसका। अरबी ना लिखें, तर्जुमा लिख लें। क्या तर्जुमा है? मोमिनो, अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम की फर्मा बरदारी करो। यहाँ तक सवाल नंबर 2 का जवाब है। निशान लगा लीजिए। कहाँ तक है? अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम की फर्मा बरदारी करो। जी, अगला सवाल, सवाल नंबर 3। अल्लाह ताला की मोहब्बत का हुसूल कैसे मुमकिन है? अल्लाह ताला की मोहब्बत का हुसूल कैसे मुमकिन है? कैसे मुमकिन है? आपने सबक में पढ़ा है। जी बताइए। पेज नंबर 11, जहाँ तक आपने दूसरे सवाल का जवाब लगाया है उसके आगे से जो लाइन लिखी है वो वहाँ से तीसरे सवाल का जवाब शुरू होगा। निशान लगाइए। अल्लाह ताला ने अपनी मोहब्बत के हुसूल का ज़रिया यहाँ से लेकर। तर्जुमा, ए पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, लोगों से कह दें कि अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत रखते हो तो मेरी पैरवी करो। अल्लाह भी तुमसे मोहब्बत करेगा और तुम्हारे गुनाह माफ़ कर देगा। यहाँ तक इस सवाल का जवाब है। कहाँ तक है? गुनाह माफ़ कर देगा। निशान लगा लीजिए। अगला सवाल देखिए, सवाल नंबर 4। इताअते रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से सहाबा कराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम का क्या बयान करें? तर्ज़े अमल बयान करें।
سوال نمبر 4، اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کا طرز عمل بیان کریں۔ صفحہ نمبر 12 نکال لیجئے۔ صفحہ نمبر 12، اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم، یہ ہیڈنگ آپ لکھیں گے۔ اس کے بعد یہاں سے جواب لکھیے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم تمام معاملات میں، یہاں سے لے کر پورا پیراگراف اٹھ کر آگے آئے۔ کہاں تک ہے؟ اٹھ کر آگے آئے، یہاں تک اس سوال کا جواب ہے، نشان لگا لیجئے۔ اگلا سوال، سوال نمبر 5، دنیا اور آخرت کی کامیابی کے لیے کیا لازمی ہے؟ کتاب اپنے سامنے رکھیے۔ میں نے یہاں بورڈ پر مکمل سوال نہیں لکھا، آپ کی کتاب میں سوال مکمل موجود ہے، دیکھیے۔ دنیا اور آخرت کی کامیابی کے لیے کیا لازمی ہے؟ صفحہ نمبر 12، آخری پیراگراف، دنیا اور آخرت میں کامیابی کے لیے، یہاں سے اس سوال کا جواب شروع ہوگا اور آخر تک اللہ تعالیٰ کی رضا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رضا ہے، یہاں تک اس سوال کا جواب ہے، نشان لگا لیجئے۔ اب ہم اس سبق کا سوال نمبر 2 کریں گے۔ سوال نمبر 2، درست جواب پر ٹک کا نشان لگائیں۔ تین یا 4 آپشنز دیے گئے ہیں، ان میں سے جو درست جواب ہے اس پر ہم نے ٹک کا نشان لگا دینا ہے۔ نمبر 1، اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کون سی کتاب نازل کی؟ آپشنز دیکھیے۔ الف تورات، ب انجیل، جیم قرآن مجید اور دال زبور۔ کیا ہے اس کا درست جواب؟ قرآن مجید۔ جیم پر ٹک کا نشان لگائیے، قرآن مجید۔ نمبر 2، دنیا اور آخرت کی کامیابی کے لیے کس کی اطاعت لازم ہے؟ الف فرشتوں کی، ب جنات کی، جیم رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، اور دال سابقہ انبیاء کرام علیہم السلام کی۔ کس کی اطاعت لازم ہے؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی۔ جیم پر ٹک کا نشان لگائیے۔
नंबर 3, इताअत का मतलब है, ऑप्शंस देखिए, अलिफ हुक्म मानना, बे तवज्जा, जीम मुंह मोड़ना और दाल है अक्लमंदी। तो क्या है मतलब? हुक्म मानना। अलिफ पर टिक का निशान लगाइए, हुक्म मानना। अगला देखिए नंबर 4, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत दरअसल इताअत है, अलिफ जिन्नात की, बे मलाइका की, मलाइका मतलब फरिश्तों की, जीम आम इंसानों की और दाल अल्लाह ताला की। तो क्या है इसका दुरुस्त जवाब? दाल, अल्लाह ताला की। निशान लगाइए। अगला देखिए नंबर 5, कौन हर मामले में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नक्शे कदम पर चले थे? अलिफ कफार, ऑप्शंस देखिए, अलिफ कुफार, बे यहूदी, जीम मुनाफिकीन और दाल सहाबा कराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम। तो क्या है इसका दुरुस्त जवाब? दाल, सहाबा कराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम। इस पर टिक का निशान लगाइए। हमारा सवाल नंबर 2 दुरुस्त जवाब पर टिक का निशान लगाएं मुकम्मल हुआ। अब हमने अगला सवाल करना है, सवाल नंबर 3। सवाल नंबर 3 देखिए, खाली जगह पूरी करें। खाली जगह पूरी करें। नंबर 1, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फैसलों के मुताबिक अमल करना डैश की बुनियादी शर्त है। हमने ये सबक में पढ़ा था, किसकी बुनियादी शर्त है? ईमान की। ईमान लिखिए, डैश में आएगा ईमान। नंबर 2, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की डैश हमारे लिए मशाले राह है। जिंदगी डैश में लिखेंगे, जिंदगी। नंबर 3, दुनिया और डैश में कामयाबी के लिए हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत बहुत ज़रूरी है। डैश में क्या आ जाएगा? आखिरत, आखिरत। नंबर 4, सफ़ा नंबर 14 देखिए, सफ़ा नंबर 14। नंबर 4 है, इताअत डैश का लफ्ज़ है जिसका मतलब इत्बा और फर्मा बरदारी करना है। किस ज़बान का लफ्ज़ है? मैंने आपको रीडिंग में बताया था और अंडरलाइन भी करवाया था। अरबी। क्या है? अरबी। डैश में आप लिखेंगे अरबी। नंबर 5, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत के बगैर हमारा डैश मुकम्मल नहीं होता। क्या मुकम्मल नहीं होता? ईमान। डैश में आप लिखेंगे ईमान। डैश में लिखेंगे ईमान।
ایک اور فل ان دی بلینکس ہم کریں گے. آپ کی کتاب میں یہ نہیں لکھی گئی. جی آپ لکھیے حضرت ڈیش مسجد کے دروازے سے داخل ہو رہے تھے. حضرت ڈیش مسجد کے دروازے سے داخل ہو رہے تھے. ڈیش میں آپ لکھیں گے عبداللہ بن مسعود. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ. نمبر 6 پر میں نے آپ کو لکھوایا حضرت ڈیش مسجد کے دروازے سے داخل ہو رہے تھے. ڈیش میں لکھیں گے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ. جی سوال نمبر 3 مکمل ہوا. اب ہم نے سوال نمبر 4 کرنا ہے. سوال نمبر 4 کالم الف کو کالم بے سے ملائیں. دو کالم دیے گئے ہیں. جو درست جواب ہے کالم بے میں آپ نے اسے ملا دینا ہے. تو میں یہاں بورڈ پر درست جو کالم ہے جس کے ساتھ آپ نے ملانا ہے وہ والا جملہ لکھوں گی. دیکھیے نمبر 1 اللہ تعالیٰ نے اپنی محبت کے حصول کا ذریعہ بھی کیا ہے؟ کالم بے میں دیکھیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کو قرار دیا ہے. اس کے ساتھ آپ نے کالم الف کے پہلے جملے کو ملانا ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنی محبت کے حصول کا ذریعہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کو قرار دیا ہے. نمبر 2 جو بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرے گا وہ جنت میں جائے گا. وہ جنت میں جائے گا. اس کے ساتھ اسے ملا دیجئے وہ جنت میں جائے گا. نمبر 3 آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسوہ حسنہ پر عمل کرنے میں کیا ہے؟ میں ہی اللہ تعالیٰ کی رضا ہے. اللہ تعالیٰ کی رضا ہے. کالم الف میں جو نمبر 3 پر لکھا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسوہ حسنہ پر عمل کرنے اسے آپ ملائیں گے کالم بے میں ہی اللہ تعالیٰ کی رضا ہے. نمبر 4 مومنوں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فرما برداری کرو. نمبر 4 کی فرما برداری کرو.
اس کے ساتھ آپ اسے ملا دیں گے۔ نمبر 5، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو کچھ بھی بتایا ہے اسے کس کے ساتھ ملائیں گے؟ کالم بے میں سیکنڈ لاسٹ جملہ، وہ اپنی مرضی سے نہیں، وہ اپنی مرضی سے نہیں بلکہ اللہ تعالی کے حکم سے بتایا ہے۔ یہ تھے ہمارے 5 کالم۔ میں نے یہاں بورڈ پر درست جو کالم ہے جس کے ساتھ آپ نے کالم الف کو ملانا ہے وہ جملے لکھے ہیں۔ ان جملوں کے ساتھ آپ نے کالم الف کے جملوں کو ملا دینا ہے۔ جی طلباء و طالبات، ہمارا سوال نمبر 4 کالم الف کو کالم بے سے ملائیں مکمل ہوا۔ ہمارا تیسرے دن کا کام مکمل ہوا۔ اس کے ساتھ ہی ہمارا باب دوم ایمانیات اور عبادات کا حصہ بے اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اس کی اہمیت مکمل ہوا۔ میں امید کرتی ہوں کہ اب آپ کو اس سبق کو پڑھنے میں آسانی ہوگی۔ اگر آپ کو کوئی مشکل پیش آئے تو آپ اس ویڈیو کو دوبارہ دیکھیے۔ جو آپ کو لیکچر دیا گیا اسے دوبارہ سنیے۔ لفظ ہے دوبارہ، اسے دوبارہ سنیے، ویڈیو کو ریوائنڈ کیجیے، اچھے طریقے سے سبق کو یاد کریں، پڑھیں اور اس کے بعد لکھیں۔ اگر آپ کو پھر بھی کوئی مشکل پیش آئے تو آپ اس ویڈیو کے آخر میں دیے گئے واٹس ایپ نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں۔ اللہ حافظ۔